کامل درود سنیوں کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ بعض لوگ صرف درود ابراہیمی پر رکے ہوئے ہیں۔ درود ابراہیمی بڑی عظمت والا درود ہے، بڑی شان والا درود ہے، لیکن یہ درود نماز کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صلو کی تاکید نہیں فرمائی، سلموا کی تاکید ہے، صلاۃ کی درود کی تاکید نہیں، اور سلام کی تاکید۔ صلو علیہ تسلیۃ نہیں فرمایا، سلموا تسلیما فرمایا ہے۔ یہ مفعول مطلق مفید تاکید ہے۔ تو حضرات محترم، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ محبوب پر درود بھی بھیجو، درود بھی پڑھو اور سلام ضرور پڑھو۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ دیکھیں درود ابراہیمی شریف میں صلو پر تو عمل ہے، سلموا پر نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جنازے میں جب پڑھتے ہیں نا درود، تو صلیتا کے ساتھ سلمتا بھی بڑھاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت۔ دیکھو نا، کیونکہ پھر سلام پر عمل ہوتا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں آقا، ہم نے سلموا پر تو عمل کر لیا تشہد میں، السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ تشہد میں اتحیات میں جو سلام پڑھا جاتا ہے وہ ہمارے عقیدے کی حقانیت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر بھی مانتے ہیں اور غیب دان بھی مانتے ہیں۔ تو جناب جب نمازی نماز پڑھتا ہے اور پتہ ہے آپ کو کہ پوری دنیا میں ہر جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے، مسجدوں میں، گھروں میں، حجروں میں، بازاروں میں، پارکوں میں، وقت آ گیا نماز کا، ہوائی جہازوں میں، بحری جہازوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر نماز کا وقت آتا ہے، اور ہر نمازی جہاں بھی ہے وہ کہتا ہے السلام علیکا ایھا النبی۔ اب کا علماء جلوہ فرما ہے، پوچھیں ان سے کہ کا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو دور بیٹھا ہو، جو غیب ہو۔ کا تو ضمیر ہے غائب مذکر مخاطب کی۔ جناب مخاطب وہ ہوتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں بندہ بیٹھ کر معروضات پیش کر رہا ہو۔ سرکار جلوہ فرما ہوتے ہیں، ہر نمازی کے پاس سرکار جلوہ فرما ہوتے ہیں، اور ہم ان کی بارگاہ میں حاضر کی ضمیر کے ساتھ، مخاطب کی ضمیر کے ساتھ کہتے ہیں السلام علیکم۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سلام سن بھی سکے، سمجھ بھی سکے اور اس کا جواب بھی دے سکے۔ کیونکہ حکم ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا، فرمایا جب تمہیں کوئی سلام کرے نا، جب بھی کرے تو تم نے اس کا جواب ضرور دینا ہے، اور اس کے لفظوں سے بھی اعلیٰ لفظوں کے ساتھ جواب دینا ہے۔ اگر اعلیٰ لفظ نہیں ہے تمہارے پاس تو جس طرح اس نے سلام کیا اسی طرح جواب دو۔ تو جناب بندہ، سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سلام سن بھی سکے، تاکہ ہم اس کو جواب دیں تو ہمارا جواب سن سکیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جناب بندہ آپ غور کیجیے، لوگ کہتے ہیں جی قبر والے تو مر گئے، قبر والے کیا فائدہ دیتے ہیں؟ جناب اگر قبر والے مر گئے ہیں تو سلام کس کو کیا جا رہا ہے؟ یہ کسی دنیا دار نے تو نہیں فرمایا،
یہ ہمارے آقا مدینہ کے تاجدار کہ جب مومنوں کے قبرستان میں جاؤ تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالحق۔ آج چونکہ ہمارے محترمین غلام حسین صاحب اور ان کے بھائی صاحبان، ان کی والدہ کا 40واں بھی ہے اور غلام حسین صاحب کی اہلیہ مرحومہ کا 40واں بھی ہے، ایصال ثواب کی محفل ہے، تو اس لیے میں چند معروضات عرض کر رہا ہوں کہ یہ فضولیات میں سے نہیں ہے، یہ لغویات میں سے نہیں ہے، یہ من گھڑت باتوں میں سے نہیں ہے۔ ہاں لغویات میں سے ان کے لیے بنتا ہے جن کا عقیدہ بد ہو، اگر عقیدہ بد ہے تو اس کو کوئی بندہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بلکہ رب نے تو قرآن میں فرما دیا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، فرمایا منہم جو میرے محبوب کے گستاخ ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے صحابہ کے گستاخ ہیں، ان کی اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں، ان کی امت کے ولیوں کے گستاخ ہیں، گستاخوں کا جنازہ نہ پڑھو۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کبھی بھی گستاخوں کا جنازہ نہ پڑھنا ورنہ تمہارا ستیہ ناش بھی ہو جائے گا، اور ولا تقم علی قبرہ، اور ان کی قبروں پر بھی مت جانا۔ اب دیکھو نا لوگ کہتے ہیں قبروں پہ کیوں جاتے ہو، قبروں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو بھائی قبر ان کی قبروں پہ نہ جاؤ جو گستاخ مر گئے، جو منافق مر گئے، جو بے ایمان مر گئے، جو میرے نبی کا دامن تھام کے مرتے ہیں، وہ ہمیں بھی بخشوا جاتے ہیں، ہم بھی ان کے لیے بخش۔ آپ دیکھیں بھائی جب موت آ گئی کسی مومن کو تو جنازہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ جنازہ پڑھتے ہو نا، تو جنازے میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اب حالانکہ میت کے وسیلے کے بغیر جنازہ نہیں پڑھا جاتا، جنازہ پڑھا جاتا ہے میت کے وسیلے کے ساتھ، تو ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اللہم اغفر لحی 450 کر دیں ومیتنا، دیکھو نا یہ نا بھی ساتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہم اغفر لحی ومیت وشاہد وغائب، نا حینا ومیتنا، یا اللہ ہم جو تیرے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، تیرے محبوب کے صحابہ اہل بیت اولیاء کو بڑے مقام والے ہیں، ہم تو تیرے محبوب کے در کے کتوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم میں سے جن کو جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش، اللہم اغفر لحینا، ہم میں سے جو زندہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر زندہ کو بخشنا، ہم میں سے جو صحیح العقیدہ زندہ ہیں ان کو بخش، جنہیں موت آ گئی ان کو بھی بخش، جو یہاں کھڑے ہیں شاہدنا، جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی بخش، وقائدنا، جو نہیں ہیں ان کو بھی بخش۔ جناب بندہ اندازہ لگائیں، جنازہ پڑھنا فرض ہے، فرض، اگرچہ فرض کفایہ ہے کہ بھائی اگر چند لوگ بلکہ ایک بندہ بھی اگر جنازہ پڑھ لے تو تمام مومنوں کی طرف سے جنازہ ہو جاتا ہے، اس لیے دوسرا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور جنازہ پڑھا کب جاتا ہے؟ جب میت سامنے پڑا ہو، ٹھیک ہے نا؟ فرض کفایہ کیوں ہے کہ موت تو آ گئی لاہور میں، اب بتاؤ کراچی والے کیسے جنازہ پڑھیں گے، امریکہ والے، افریقہ والے، سعودی عرب والے، دوسرے ممالک والے کیسے جنازہ پڑھیں گے؟ اس لیے فرض کفایہ ہے کہ کچھ پڑھ لیں۔ اب اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ غائبانہ جنازہ اگر جائز ہوتا نا تو رب کہتا جہاں بھی ہو وہیں کھڑے ہو کر جنازہ پڑھو، جی فرض عین ہو جاتا، مگر فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، اس لیے غائبانہ جنازہ بھی ناجائز ہے، بلکہ منع ہے، ممنوع ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ جنازہ تب پڑھو جب میت سامنے، اب میت وسیلہ بنانا جنازے کا، میت نہ ہو تو ہم جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، میت بنا جنازے کا وسیلہ، تو ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ اور دعا جو ہم پڑھ رہے ہیں جنازے میں، یہ کسی عام بندے نے تو نہیں سکھائی نا، کسی مولوی صاحب نے نہیں بنائی، یہ تو مدینے والے آقا نے بنائی ہے، جن کے کلام کو
جن کے تکلم کو، جن کے خطاب کو رب قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم چاہو کہ ہم اپنے خدا کو بولتا ہوا دیکھیں تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کو بولتا ہوا۔ سبحان اللہ۔ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ علماء بیٹھے ان کو پتہ ہے کہ دیکھو نا، اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ ینطق بالوحی، محبوب وحی کے ساتھ بولتے ہیں، نہیں، حالانکہ بات تو یہی ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، پہلے ان ہے پھر الا ہے، ان نفی ہے، الا اس بات ہے، جب اس بات تاکہ نفی ہو مفید حصر ہوتا ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن کی آیت پڑھیے، فرمایا میرے محبوب جب بولیں، جس کے ساتھ بولیں، جتنا بولیں، جہاں گفتگو فرمائیں، گھر والوں سے تکلم ہو، صحابہ کے جھرمٹ میں گفتگو ہو، منبر پہ بیٹھ کے بولیں، مصلی پہ بولیں، محبوب کی زبان اطر و اقدس سے کوئی مضمون نکلے، کوئی جملہ نکلے، کوئی لفظ نکلے، کوئی حرف نکلے، خبردار اس حرف کو بھی حرف مصطفیٰ نہ کہو، حرف خدا کہو۔ قرآن کی بات عرض کر رہا ہوں نا۔ اب جو قواعد و ضوابط سے جاہل ہیں وہ ان کے ہم تو ذمہ دار نہیں ہے نا۔ حقیقتاً جتنے بات عقیدہ ہیں ان کو قواعد کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ جناب بندہ اگر غور سے قرآن پڑھو گے تو صرف اہل سنت و جماعت جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں ان کی تاکید ہوتی ہے۔ صحیح العقیدہ لوگ ہم گستاخیاں کرنے والوں کو پر بھی لعنت دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے تقریر شروع کرے اور کہے دنیا کے سارے پیر ایک طرف اور ہمارے کارکن کی جوتی ایک طرف، ہم اس پہ بھی لعنت دیتے ہیں۔ کتے کو میں اتنے شرم نہیں آتا، دنیا کے پیروں میں اغواث بھی ہیں، اقطاب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، جناب صلحاء بھی ہیں، صحابہ کے پیر ہیں، تابعین بھی پیر ہیں، تبع تابعین بھی پیر ہیں، اہل بیت بھی پیر ہیں۔ تمہیں بھونکتے ہوئے کچھ حیا نہیں آتا کہ کہتے ہو سارے پیر ایک طرف، ہمارے کارکن کی جوتی ایک طرف، لعنت بھیجتے ہیں ایسے کتوں پر جو اس قسم کی بکواس کریں اور جناب بندہ پھر یہ کہیں کہ دنیا کے سارے خطیب ایک طرف۔ ایمان سے بتاؤ، میں خطاب کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا، حدیث پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا؟ اب کوئی کہے دنیا کے سارے خطیب ایک طرف اور ہماری تھوڑ کتے افضل ہیں، میں ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ حیا کرو، ادب سیکھو، ادب کے دائرے کے اندر رہو گے ایمان ہے، اگر ادب سے نکلو گے تو نامرادو یہ ایمان نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ اس لیے بخشش اس کی ہوتی ہے جو ایمان پہ جس کا خاتمہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ ادب کے ساتھ رہا۔ ہمیں تو دیکھو ہمارے کو رب نے ہمیں ادب سکھایا نا، فرمایا وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا۔ محبوب کی اگر کوئی بات سمجھنا ہے نا صحابہ تو یہ نہ کہا کرو رائنا، کیونکہ یہودی اس سے غلط مطلب لیتے ہیں، جس سے غلط مطلب نکل سکتا ہو وہ لفظ بھی نہ بولو، بلکہ کیا کہو انظرنا، آقا ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، نگاہ کرم فرمائیے، ہمیں پھر بتائیے۔ اور اولاً رب نے کہا واسمعوا، غور سے سنا کرو، میرے محبوب کو دوبارہ پوچھنے کی یہ تکلیف بھی نہ دیا کرو۔ کتنی نازک مقام ہے ہمارے آقا کا، غور کیجئے۔ تو حضرات محترم، میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہمارے آقا کی شفقت اور رافت اور رحمت کا صدقہ ہے کہ یہ جو ہے نا 40ویں اور یہ جناب ایصال ثواب کی محافل سرکار کا صدقہ ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام ہر آن اور ہر لمحہ اپنی امت کی خیر مانگتے ہیں، اپنی امت کی بہتری مانگتے ہیں۔ جناب بندہ شب ولادت بھی ہمارے آقا نے دنیا میں آتے ہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روض ازل سے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا پہلے سجدے، سرکار دنیا میں آئے نا آتے ہی سجدہ کیا۔ اب ملا کہے ہم جیسے ہیں تو میں لعنت نہ بھیجوں اس ملا پر، تو میرے نبی کو کہے ہم جیسے، وہ آتے ہی انہیں سجدہ کیا۔ تو جب آیا ہلالت میں لتڑا ہوا تھا، تو چیختا چلاتا ہوا آیا،
تجھے تو کسی نے غسل دیا اور میرے محبوب تو نہلائے ہوئے آئے، محبوب تو کپڑے پہنے ہوئے آئے، محبوب تو معطر و معمر ہو کر آئے، محبوب تو ملبوس ہو کر آئے، محجوب ہو کر آئے، مستور ہو کر آئے۔ جب تک زندگی میں کبھی بھی ہمارے آقا کشف سطر نہیں ہوا کہ ان کا سطر کھول جاتا جیسے بچے ننگے ہو جاتے ہیں، نہیں، سرکار ہمیشہ محجوب رہتے تھے، ہمیشہ محجوب، اور دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ میری امت مجھے ہبہ کر۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، لوگ مانا کرتے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے، نہ، امت کو بخش دے مانا نہیں ہے، میری امت مجھے بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اب واہ ہبہ کر، واہ۔ ہبہ ہوتا ہے بلا معاوضہ کسی کو کوئی چیز دینا، یہ ہوتا ہے جناب بندہ۔ اور جب موہوب اللہ کے قبضے میں آ جائے گا تب ہبہ صحیح ہوگا، ورنہ سے ہبہ غلط ہوگا۔ تو جناب ہمارے آقا کہتے ہیں حبلی امت، یا اللہ تو میری امت مجھے ہبہ کر، میں جانوں اور میری امت۔ اور جب رب نے ہبہ کر دی تو فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ بس موت کے بعد اب تم بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور مرنے والے بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہیں، جنازے پر، جنازہ میت کا ہو رہا ہے تو بھائی اس وقت بھی ہم کہہ رہے ہیں ایک فرد حینا و میتنا، ٹھیک ہے نا جناب؟ بھائی ہمیں بھی بخش جو زندہ ہیں، اور جن کو موت آ گئی ان کو، ایک کو موت آئی ہے بخشش سالوں کی ہو رہی ہے، سب کی بخشش ہو رہی ہے۔ اور جب قبر پہ جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، پھر بھی تو دعا کرتے ہیں نا، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ فرمایا جناب بندہ ہم سلام بھی کرتے ہیں قبر والوں کو اور کہتے ہیں اللہ تمہیں بھی بخشے، اور اللہ پہلے اپنی بخشش مانگتے ہیں، یغفر اللہ لنا، رب ہمیں بخشے اور تمہیں بھی بخشے۔ تو جناب بندہ اب پتہ چلا کہ اگر ایمان والا ہے، اگر عقیدہ صحیح ہے تو وہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اب ہم دعا مانگیں گے تو کیا سرکار کا فرمان ہے، مل میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغطس ینتظر دعوة تلحقہ من اب او ام او ولد او صدیق ثقۃ ان اللہ تعالی لیدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لہم۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ میت جب قبر میں دفن ہو جاتا ہے نا، یہ نہ سمجھو اب مر گیا اسے کیا پتہ، نہ، ینتظر دعوۃ، قبر میں قبر والا دعاؤں کی انتظار کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ دعاؤں کی انتظار، اور انتظار کرنا مردے کا کام نہیں، انتظار کرنا زندہ کا کام ہے۔ جناب فرمایا جب تم دعا کرتے ہو نا، چاہے اس کا والد دعا کرے، والدہ دعا کرے، اولاد دعا کرے، احباب دعا کریں، جو بھی دعا کرے تو یہ دعا فرمایا اس کے پاس پہنچتی ہے، یہ دعا اس کے پاس پہنچتی ہے، اور پھر تمہاری دعاؤں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس میت کی قبر میں رحمتوں کے پہاڑ داخل فرماتا ہے۔ رحمتوں، اب بتاؤ جہاں رحمت آ گئی وہاں زحمت ہوگی نہیں جناب، وہاں رحمت آ گئی ہے، بس بخشش ہو گئی، قبر جنت کا باغ بن گئی۔ ہم چونکہ ہیں رؤوف الرحیم کے غلام، ہم رحمت للعالمین کے نام لیوا ہیں، اس لیے رب تعالیٰ ہم پہ کرم فرماتا ہے۔ ہمیں تو قبر میں ہی بعد میں جانا ہوتا ہے، بخشش پہلے ہو جاتی ہے، کیونکہ جنازہ پڑھا بخشش ہو گئی، دعائیں مانگے بخشش، پھر قبر کے میں داخل ہونے کے بعد دعائیں ہیں تو بخشش بھی ہوتی ہے، قبر وسیع بھی ہوتی ہے، قبر منور بھی ہوتی ہے۔ تو جناب بندہ اب والدین کے ساتھ احسان یہی ہے کہ رب نے فرمایا نا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، حسن سلوک۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں نا پھر تو ان کا حق ہوتا ہے، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ہم ان کا کو احترام کرتے ہیں، ہر اعتبار سے ان کا خیال، کیا انہیں موت آ جائے تو پھر بھی کوئی ان کا حق ہم پر ہے؟
ہمارے آقا نے فرمایا موت کے بعد ماں باپ کا حق 4 حق ہیں تم پر، 4 حق۔ کون سے 4؟ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ الصلاۃ علیہما، پہلا حق یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھو۔ اب سرکار فرما رہے ہیں اولاد کو کہ والدین کا جنازہ پڑھو۔ اب اولاد نماز ہی نہیں پڑھتی وہ جنازہ کیا پڑھے گی؟ جی جو نماز نہیں پڑھتا وہ کپڑے پاک رکھتا ہے، وہ جسم پاک رکھتا ہے؟ اب نماز نہیں پڑھتا وہ کپڑے بھی ناپاک، جسم بھی ناپاک، والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، جناب بندہ اب بتاؤ یہ نہا کر غسل کر کے کپڑے بدلے گا، پہنے گا، یا انہی کپڑوں کے ساتھ اسی جسم پلید کے ساتھ ان کا جنازہ پڑھے گا؟ اگر نہائے اور کپڑے بدلے تو دنیا کہے گی پتہ نہیں اسے منت مانی نہیں تھی کہ ماں مرے تو میں کپڑے بدلوں، ماں مرے تو میں غسل کروں، باپ مرے تو میں غسل کروں۔ اس لیے حیا کرو۔ اگر والدین کے ساتھ وفاداری ہے تو پھر نمازی بن کے رہو، تاکہ ہر نماز میں بار بار تم کہو گے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بھی بخش، ان کے والدین کو بھی بخش، ان کے والدین کو بھی بخش۔ اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہے۔ وہ حضرات محترم فرمایا پہلا حق، میں اختصار کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں عرض کر رہا ہوں پہلا حق کیا ہے؟ جنازہ پڑھو ماں باپ کا۔ دوسرا کیا ہے؟ الاستغفار لہما، فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگو، دعائیں مانگو بخشش کی، خیرات کرو ان کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو کھانے کا بہانہ ہے، تم نے یہ جو پکا لیا کھانا، اتنی دیگیں کیوں پکا لی، اتنا فلاں کیوں کر دیا؟ میں کہتا ہوں پاگلو، مانع الخیر نہ بنو، مانع الخیر شیطان ہوتا ہے، اور جو عبد الرحمن ہوتا ہے نا وہ تو خیر لاتا ہے۔ اب بتاؤ ہمارے آقا کا فرمان ہے یا نہیں ہے کہ الصدقۃ ترد البلا، خیرات کرو بلائیں رد ہو جائیں؟ تو ہم میت کے لیے خیرات کرتے ہیں، اس کی بلائیں رد نہیں ہوتی، اس کی بلائیں بھی رد ہوتی ہیں، اس کی قبر بھی منور ہوتی ہے۔ اور جناب بندہ بلکہ یہاں تک ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اب ہم یہاں دیکھو قرآن کی تلاوت بھی ہوئی، نعت شریف بھی پڑھی گئی، اب قرآن و حدیث کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر جناب ختم شریف ہوگا، جو کچھ خیرات کے لیے پکایا ہے وہ سامنے ہوگا کہ جی خیرات کی، خود کھا لیا، اور یتیموں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، ان کا حق۔ اور پاگل میرے نبی پاک فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ جو تو اپنی بیوی اور بچوں کو کھلاتا ہے نا، اپنے رزق سے سب سے افضل صدقہ وہ ہے۔ صدقات واجبہ کا مصرف اللہ نے غریب، یتیم اور نادار اور فقیر اور مسکین بنائے ہیں، ان کا مصرف متعین ہے، لیکن جو خیرات ہے یہ سب کو کھلا سکتے ہو۔ امیر بھی کھا سکتا ہے، فقیر بھی کھا سکتا ہے، غریب بھی کھا سکتا ہے، غنی بھی کھا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اب ہمیں کہتے ہیں اتنا خرچ کیوں کیا، تھوڑا کر دیتے تو بھئی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا اور وہ گھر نہیں تھے۔ جب آئے تو عرض کی آقا میں اپنی اماں کے لیے افضل صدقہ، افضل خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا الماء، افضل خیرات کیا ہے؟ پانی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہ گلاس بھر کے پانی کا رکھ دیتے، جگ بھر کے پانی کا رکھ دیتے، کوئی مٹکا رکھ دیتے، نہ، انہوں نے حفر بیرا، کنواں کھدوا دیا۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا۔ اب مدینہ منورہ میں جا کے ذرا کنواں کھدوا کے تو دیکھو، پتہ چلے گا نا پہاڑوں میں کنواں کیسے کھدا جاتا ہے۔ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کنویں پہ کہا ھذا البیر لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے۔ اب بتاؤ اس کنویں کے پر بورڈ لگایا تھا کہ غریب اور یتیم پئیں اور نہ؟ حضرات محترم اس کنویں پر کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا تھا، غریب بھی پیتے تھے، فقیر بھی پیتے تھے، مسافر بھی پیتے تھے، مقیم اور ممکن ہے کنویں کا پانی کبھی ہمارے آقا نے بھی پی لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صدقات نافلہ پر یہ تعین نہیں کرنا چاہیے، اور جناب بندہ ان کو مقید نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں کو آپ کھلا دیتے کیا فائدہ۔ نہیں، خیرات ہے، خیرات کرو اور سب کو عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ۔
مسافر اور مقیم کو بھی کھلاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، امیروں کو بھی کھلاؤ، ثواب باقاعدہ ملتا ہے۔ تو جناب بندہ، اور پھر میں سے باتیں تو بہت لمبی ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں، آخری بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہم خیرات وغیرہ کرتے ہیں، اب دیکھو نا، تلاوت ثواب ہے، نعت ثواب ہے، تقریر ثواب ہے، یہ ساری چیزیں، اور جو خیرات ہوگی، چاہے وہ معقولات ہیں، وہ مشروبات ہیں، وہ ثمرات ہیں، وہ ملبوسات ہیں، کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ حکم دے گا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں فرشتے کو حکم ملے گا کہ اسے نوری طبق میں رکھو، اور جن کے لیے یہ اہتمام ہوا ہے ان کی قبر پہ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ وَيَقُومُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ وَيَقُولُ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ الْعَمِيقِ هَٰذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَاهَا إِلَيْكَ أَهْلُكَ فَأَقْبِلْهَا فَيَفْرَحُوا وَيَسْتَبْشِرُوا وَيَحْزَنُ جِيرَانُهُ الَّذِي لَا يُهْدَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ۔ غور کرو، جناب فرشتہ اللہ کے حکم سے یہ سارے ثواب ہدیے لے کر قبر کے کنارے جا کے یقوم علی شفیع القبر، قبر کے کنارے کھڑا ہو جاتا ہے، اور قبر والے کو کہہ رہا ہے یا اہل القبر، اے قبر والے، گہری قبر میں رہنے والے، ہذہ ہدیۃ، یہ خیرات ہے، ہدیہ ہے، اہداہا الیکا یا الیکے اہدہ، تیرے گھر والوں نے تیرے طرف یہ ہدیہ بھیجا ہے، فاقبلھا، جب فرشتہ کہتا ہے نا اس کو قبول کر، تو ہمارے یہاں فرماتے ہیں فیفرحوا، قبر والا خوش ہوتا ہے، قبر والا خوش ہو۔ اب بتاؤ بھائی، ہم اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی اولاد کو خوش کریں یا پریشان کریں؟ غور کرو، جب ایصال ثواب کا ہدیہ پہنچتا ہے تو قبر والا خوش ہوتا ہے، اور ہمارے آقا فرماتے ہیں یفرحوا، یعنی وہ ایسا خوش ہوتا ہے کہ دوسرے قبر والوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ خوش ہو رہا ہے۔ اس سے پوچھتے ہیں کیوں خوش ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری طرف دیکھو ہدیے نہیں آئے میرے پچھلوں، اور آقا فرماتے ہیں یحزنو جیرانو، اس کے قریب ایک مغموم بیٹھا ہے، غمگین بیٹھا ہے، پریشان بیٹھا ہے۔ ارے تو کیوں پریشان ہے؟ کہتے ہیں لا یہدیٰ الیہ شیء، میں جو کچھ چھوڑا ہے نا، ہڑپ کر گئے میرے پچھلے، کھا گئے نامراد، انہوں نے کچھ بھی میرے لیے خیرات نہیں کی، انہوں نے کوئی بھی مجھے فائدہ نہیں پہنچایا، اس لیے میں مغموم بیٹھا ہوں۔ تو جس کی طرف کچھ نہ کیا جائے وہ مرتے ہیں، اور جن کی طرف سب کچھ کیا جائے وہ جیتے ہیں۔ جناب اللہ، یہ اہل سنت و جماعت جو کچھ کرتے ہیں یہ من گھڑت چیزیں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا حق والدین کا کیا ہے؟ انجاز عہدہما، کہ انہوں نے اگر کوئی عہد کیا ہے کسی کے ساتھ زندگی میں اور پورا نہیں کر سکے تو تیرے میں طاقت ہے تو پورا کر۔ اور چوتھا یہ ہے ان کا کہ جو ان کی وجہ سے تیرے عزیز و اقارب ہیں ان سے صلہ رحمی کر، ان سے محبت کر۔ تو حضرات محترم غور کیجئے، رب العالمین جل شانہ نے ہمارے لیے بخشش کے یہ بہانے اس لیے بنا دیے کہ ہمارے آقا ہر وقت ہماری بخشش مانگتے ہیں، ہر وقت مغموم۔ ایک حدیث پاک میں ہے سرکار جنگل میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے رونے کا سبب پوچھو۔ جب جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا آقا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب آقا کے وسیلہ نہیں ہے جبریل کا وسیلہ ہمارے آقا ہیں جناب، اس لیے آپ نے جبریل سے نہیں کہا کہ میں کیوں رو رہا ہوں، سیدھا رب نے کہا اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میں اپنی امت پہ رو رہا ہوں، میری امت پہ کرم فرما، میری امت پہ کرم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سنردی کا فی امتک ولا نسوءک، محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے راضی کریں گے، غمگین نہیں ہونے دیں گے۔ جناب غور کیجئے، سرکار ہر وقت جو ہماری خیر مانگتے ہیں اللہ نے یہ اسباب بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ کا مقام بھی بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے،
اور غلام حسین صاحب کی اہلیہ مرحومہ مقبورہ کی بھی بخشش فرمائے، اس کی قبر پر بھی رحمت نازل فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ہر قسم کے برکتی انعامات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔